بندے کے دل میں اللہ کی عظمت کا احساس ہونا چاہیے، اپنی بندگی کا احساس ہونا چاہیے، اللہ کی بڑائی اور اپنا چھوٹا ہونا یہ بندے کے دل میں ہو، وہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو خوف اور تعظیم یہ پہلی چیز ہے، بندگی کا احساس، میں بندہ ہوں، میرا کوئی مالک ہے، یہ احساس نماز میں ہونا ضروری ہے، تو کہا جائے گا نماز خشوع والی ہے، تو کہا جائے گا نماز خشوع والی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، نماز میں دھیان ہو اللہ کی طرف، دھیان بھٹکتا نہ ہو کہ آدمی اپنی تجارت میں، اپنے گھر میں اور چیزوں میں مشغول ہے، نہیں، بلکہ نماز میں انسان کا دھیان ہو، وہ کیا پڑھ رہا ہے اس کو معلوم ہو، اس طرف اس کا دھیان ہو، کیا کر رہا ہے اس طرف اس کا دھیان ہو، رکوع، سجدہ، قیام، تو نماز میں اس کا دھیان ہو، اللہ کی طرف اس کا دھیان ہو، تو یہ کیا ہے؟ یہ دوسری چیز ہے۔ نمبر تین، رقت قلبی، آدمی کے دل کے اندر نرمی، بلکہ اتنی نرمی کہ اسے رونا آتا ہے، یہ اعلیٰ درجہ ہے کہ آدمی کا دل کیا ہو، ایک دم نرم پڑ جائے نماز میں، اسے اپنے دل میں رقت محسوس ہو، قرآن سن کے یا نماز کے اذکار پڑھ کے یا نماز میں جو حرکات ہیں، جو انتقالات ہیں، جیسے رکوع ہے اور سجود ہے، قیام ہے، یہ جو حالتیں ہیں، ان حالتوں میں اسے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، اللہ کی محبت میں، اللہ تعالیٰ کی یعنی آخرت میں محاسبے کے خوف سے انسان کے دل میں کیا ہو، رقت اس پر طاری ہو جائے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس احساس کے نتیجے میں اسے رونا آ جائے۔ لیکن یہ بہت اعلیٰ مرتبہ ہے، لیکن یہ بھی خشوع کا حصہ ہے۔ نمبر چار، غض بصر، ظاہری اعتبار سے نگاہ کا جھکائے رکھنا وہاں جہاں نگاہ کو ہونا چاہیے، عام نماز میں سجدے کی جگہ پر، اتحیات میں انگلی پر ٹکائے رکھنا، اور پوری نماز میں سجدے کی جگہ ٹکائے رکھنا، نگاہ کو، نگاہ جھکی ہونا، یہ نہیں کہ آدمی پوری نماز میں پوری مسجد میں جائزہ لے رہا ہے، نہیں، نماز میں نگاہ کہاں ہو، جھکی ہوئی ہو، جیسے ایک گناہ گار کی نگاہ جھکی ہوتی ہے جب مالک کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جبکہ اس کا گناہ سب کے سامنے آ چکا ہو، تو ایسے وقت میں کیا ہوتا ہے، شرم سے نگاہ جھک جاتی ہے، نگاہیں جھکی ہونا۔ پھر اتمام رکوع و سجود، رکوع میں پیٹھ سیدھی ہونا، رکوع کے بعد سکون سے کھڑے ہونا، اور رکوع میں سکون ہونا، سجدے میں سکون سے ہونا، سجدے کے بعد دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس میں سکون سے بیٹھنا، سکون کے ساتھ خصوصاً رکوع سجود ادا کرے۔ قیام تو ویسے بھی لمبا ہوتا ہے، لیکن قیام کے علاوہ حالتیں کیا ہیں جس میں جلدی جلدی انتقال ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری میں، وہ کیا ہے، رکوع اور سجود۔ تو رکوع اور سجود میں سکون اپنانا، بلکہ پوری نماز میں سکون ہونا چاہیے، حتیٰ کہ کلام میں بھی، جو پڑھتا ہے اس کے اندر قرآن اللہ کا کلام پڑھتا ہے یا حدیثیں پڑھتا ہے، جو دعائیں حدیث میں آئی وہ دعائیں پڑھتا ہے، اس میں بھی کیا ہونا چاہیے، سکون اور وقار ہونا چاہیے۔ تو رکوع اور سجود میں اتمام، اس کو ٹھیک سے ادا کرنا، یہ بھی نماز کے خشوع میں ہے۔ نمبر 6، نماز میں بے جا حرکت سے بچنا، یہاں کو جا رہا، یہاں کو جا رہا، داڑھی یہاں سہلا رہا، کنگھی کرتے کھڑا ہے اس کے اندر، تو یہ نماز میں بے جا حرکت کرنا، تو یہ بھی کیا ہے، اس سے بچنا، یہ خشوع ہے، اس سے بچنا خشوع ہے۔ تو کل ملا کے کتنی چیزیں ہو گئیں؟ نمبر 1، اپنی بندگی کا احساس، نمبر 2، نماز میں دھیان، نمبر 3، دل کی کیفیت کا بالکل دل کا نرم پڑ جانا، جس کو ہم کہیں گے رقت قلبی، دل میں رقت پیدا ہو جانا، کہ انسان کے جذبات امڑنے لگے اس کے اندر، اللہ کے خوف کی، اللہ کی محبت، اللہ کی تعظیم، آخرت کی فکر، اپنے انجام کی فکر، تو انسان کے دل نرم ہو جائے نماز میں۔ 4، نگاہیں نیچی ہوں، جھکی ہوئی ہوں۔ 5، انسان رکوع اور سجود کرے تو ٹھیک سے کرے، سکون سے کرے۔ 6، نماز میں بے جا حرکتیں نہ کرے۔ یہ 6 چیزیں نماز میں ہونی چاہیے، تب جا کے وہ خوشخبری اس کے لیے ہے۔ کون سی خوشخبری؟
قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے ایمان والے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔